الصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى ونبيه المجتبى وأمينه على وحي السماء وعلى آله النجبى وأصحابه الأتقياء وخير الخلائق بعد الأنبياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. میرے محترم و مکرم پیارے بھائی دوستوں اور بزرگوں اور میری پیاری ماں اور بہنوں، یہ جو آخرت کے اوپر یقین رکھنے والے لوگ ہیں، آخرت کے اوپر یقین رکھنے والے، انہی لوگوں کو اللہ رب العزت نے حکم دیا الذین ينفقون اموالهم فی السراء والضراء وحین البأس، کہ لوگ اپنا مال خرچ کرتے ہیں، تکلیف کے اندر بھی خرچ کرتے ہیں، مصیبت کے اندر بھی خرچ کرتے ہیں، پریشانی کے اندر بھی خرچ کرتے ہیں۔ یہ مال خرچ کرنے والوں کے فضائل اللہ پاک نے بیان فرمائے، اور وہ لوگ خرچ کرتے ہیں کہ جن کا آخرت کے اوپر یقین ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت کے ارشاد قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون والذین هم للزکاة فاعلون۔ زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، یہ ایک مومن کی بڑی علامت ہے۔ اللہ رب العزت نے ہمیں زکوٰۃ ادا کرنے کا حکم دیا ہے۔ قرآن کریم میں ایک نہیں کئی مرتبہ اللہ پاک نے ہمیں زکوٰۃ کی تاکید فرمائی، زکوٰۃ ادا کرتے رہے۔ زکوٰۃ اور صدقات، اگر کوئی آدمی اپنا مال خرچ کرتا ہے، چاہے وہ اس کے اوپر لازم تھا اس نے خرچ کر لیا، یا اس کے اوپر لازم نہیں ہے اس نے خرچ کر لیا، لیکن کسی بھی طریقے سے اپنے مال کو خرچ کرنے کے بدلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی صدقہ خیرات کرتا ہے تو صدقے کی وجہ سے اللہ رب العزت کا غصہ جو اس آدمی کے اوپر ہوتا ہے وہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے، اللہ رب العزت کی ناراضگی دور ہو جاتی ہے۔ پھر حدیث مبارکہ میں نبی علیہ السلام فرماتے میتۃ السوء، اگر کوئی آدمی صدقہ خیرات کرتا ہے اللہ رب العزت اس آدمی کو برے موت سے نجات عطا فرماتا ہے، برا موت اس کے اوپر نہیں آتا۔ ایک حدیث مبارکہ کے اندر نبی علیہ السلام کا ارشاد مبارکہ ہے کہ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ میرے اوپر اللہ رب العزت کا رحم اور کرم ہو تو صدقات دیا کرو، صدقات دینے کی وجہ سے اللہ پاک کا کرم اور رحم تمہارے اوپر ہوتا رہے گا۔ مشہور حدیث مبارکہ ہے کہ قیامت کے دن اللہ رب العزت فرمائیں گے کہ یہ وہ آدمی ہے کہ مجھے بھوک لگی تھی اور اس آدمی نے مجھے کھانا کھلایا۔ اللہ رب العزت فرمائیں گے
مجھے پیاس لگی تھی، اس آدمی نے مجھے پانی پلایا۔ اب سارے مخلوقات حیران ہوں گے کہ اے اللہ، آپ کو تو بھوک کی اور پیاس کی کوئی ضرورت نہیں ہے، آپ تو ان تمام کے تمام چیزوں مستغنی ہو، تو پھر یہ کہ اس نے آپ کو کھانا اور پانی کیسے پلایا اور کھلایا؟ اللہ رب العزت فرمائیں گے کہ میرے فلاں بندے کو ضرورت کے وقت اس نے کھانا کھلایا تھا، وہ آدمی محتاج تھا، فقیر تھا، اس نے پانی پلایا تھا، تو میرے کسی بندے کو کھانا کھلانے اور پانی پلانے کی وجہ سے یہ ایسا ہے جیسے کہ اس نے مجھے کھانا کھلایا اور مجھے پانی پلایا۔ اس لیے کہ یہ جتنے مخلوقات ہیں، الخلق عیال اللہ، تمام کے تمام مخلوقات اللہ رب العزت کا کنبہ ہے، یہ اللہ کا کنبہ ہے۔ ان کے اوپر خرچ کرنا، وہ آپ کا مال بیکار ضائع نہیں جائے گا، وہ جگہ پر ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد مبارکہ ہے، فرماتے ہیں کہ جو آدمی زکوٰۃ خرچ کرتا ہے، صدقات خرچ کرتا ہے، اللہ رب العزت قیامت کے دن کہ جب اس وقت نہ کوئی سایہ ہوگا، سارے لوگ تکلیف کے اندر، مصیبت پریشانی کے اندر ہوں گے، لیکن یہ کہ اللہ رب العزت کے عرش کے نیچے جو سایہ ہے اس میں چند لوگ ہوں گے، ان چند لوگوں کے اندر ایک آدمی وہ ہوگا کہ جس نے زکوٰۃ خرچ کیا، صدقات خرچ کی، وہ اس سائے کے نیچے ہوں گے۔ ہم نے اپنا یہ ذہن بنایا کہ نہیں، ہم نے زکوٰۃ اور صدقہ خرچ نہیں کرنا، لینا ہے، اور اس کے لیے ہماری صبح سے شام تک کوششیں ہوتی ہے اور جاری اور ساری ہے، خرچ نہیں کرنا ہے۔ آپ کے پاس پیسہ نہیں ہے تو شریعت نے آپ کو مجبور بھی نہیں کیا کہ آپ زکوٰۃ ادا کریں، بلکہ آپ کے لیے آسانی پیدا فرمائی کہ آپ زکوٰۃ لے سکتے ہیں۔ لیکن اگر آپ مجبور نہیں ہیں، آپ ضرورت مند نہیں ہیں، آپ کے پاس اپنا مال اللہ کا دیا ہوا کافی ہے، تو آپ کو چاہیے کہ آپ اپنے مال سے زکوٰۃ نکالیں۔ اگر کوئی آدمی زکوٰۃ فرض ہونے کے باوجود بھی زکوٰۃ ادا نہیں کرتا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارکہ ہے کہ قیامت کے دن ایک گنجا سانپ اس کو کاٹتا رہے گا، وہ گنجا سانپ اس کے ساتھ چلتا رہے گا اور اس کو کاٹتا رہے گا۔ گنجے سانپ کا ذکر حدیث مبارکہ میں اس لیے ہے کہ وہ سانپ بڑا تجربہ کار ہوگا، وہ جو کاٹے گا تو ویسے نہیں کاٹے گا کہ اس کو تکلیف اور دکھ نہیں ہوگا۔ بعض قاتلوں کو آپ نے دیکھا ہے، وہ گولی جو چلاتے ہیں تو ایسی جگہ پر نہیں چلاتے کہ کوئی آدمی بچ جائے، وہ ایسی جگہ پر گولی چلاتے ہیں کہ آدمی فوراً مر جائے اور رہنے کا سوال ہی پیدا نہ ہو۔ ایسے ہی وہ جو گنجا سانپ ہوگا وہ بڑا تجربہ کار ہوگا، اس کی لمبی زندگی گزر گئی ہوگی، اور لمبی زندگی گزرنے کی وجہ سے اس کے سر کے اوپر بال نہیں ہوں گے۔ وہ گنجا سانپ وہ اس آدمی کو کاٹے گا جس کے پاس زکوٰۃ کا مال تھا، زکوٰۃ اس کے اوپر فرض تھی اور زکوٰۃ اس آدمی نے ادا نہیں کیا۔ یا کہتے ہیں کہ گنجا سانپ اس لیے کہا کہ اس کے سر کے اندر زہر حد سے زیادہ بھرا ہوگا، اور اس زیادہ زہر کی وجہ سے اس کے سر کے اوپر ایک بال بھی نہیں ہوگا، اور وہ گنجا سانپ اس آدمی کو کاٹتا رہے گا کہ جس کے اوپر اللہ پاک نے زکوٰۃ فرض کر رکھی تھی، مال دولت سب کچھ تھا، لیکن یہ اللہ رب العزت کے راستے میں خرچ نہیں کرتا تھا۔ یہ عذاب اللہ کی طرف سے اس آدمی کے اوپر مسلط ہوگا۔ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان تو کچھ اور ہے، اس لیے کہ پہلے زمانے کے اندر کیا ہوتا، کوئی صدقہ خیرات قبول ہوتا، آپ اس کو اٹھا کے پہاڑ پہ رکھتے یا زمین پہ رکھتے یا اونچی جگہ پر اس کو لٹکا دیتے یا پھیلا دیتے، اور قبولیت کی نشانی یہ ہوتی کہ آسمان سے ایک آگ آتا، وہ آگ اس کو جلاتا، تو اس سے اندازہ ہوتا کہ اس آدمی کا صدقہ خیرات اللہ نے قبول کر دیا، یعنی وہ مال ضائع ہو رہا تھا، آگ اس کو جلا دیتا۔ لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی امت مبارکہ پر اللہ پاک نے خصوصی انعام فرمایا، تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ، اغنیا مالداروں سے یہ مال لیا جائے گا اور غرباء فقراء کو دیا جائے گا۔ ایسا نہیں ہوگا کہ
آپ اونچی جگہ پر اس کو پھیلا دے، آگ آئے اور اس کو جلا دے۔ مالدار آدمی اپنے مال سے زکوٰۃ نکالے، غریب کو دے، غریب اپنے کام کاج میں لائے تو غریب کا گھر بھی آباد ہوا، آپ کا صدقہ بھی اللہ رب العزت کے راستے میں قابل قبول ہوا۔ تو دیکھیں یہ انعام اللہ رب العزت کی طرف سے ہمارے لیے ہے، اور اس کے بنا پر ہمیں چاہیے کہ ہمیں اللہ نے مال دیا ہے تو ہم یہ مال اللہ رب العزت کے راستے میں خرچ کر دے۔ ایک آدمی اس کے پاس اربوں مال ہے، ایک نہیں ہے، ہزاروں لوگ آپ نے دیکھے ہوں گے اربوں مال لے کے جمع کیے ہوئے ہیں، لیکن یہ کہ شکرانا بلڈ پریشر زیادہ ہوا، عمر زیادہ ہوئی اور بیچارہ کہاں پی کچھ بھی نہیں سکتا، تو اتنے ڈھیر سارے مال کے لیے جس نے اپنی زندگی خوار کی، جھوٹ بولا، بدماشی کی، ظلم کی، زیادتی کی، یہ اس کے کام آئے گا؟ کوئی کام نہیں آ رہا ہے۔ یہ وہ مال ہے، مال آپ کا وہ مال ہے جو مال آپ نے اللہ کے راستے میں خرچ کر دیا، وہ آپ کا مال ہے۔